فرانس پیرس سے سید طاہر عزیز بھائی نے جو ہے یہ سوال پوچھا ہے کہ یہاں کچھ حضرات کا پوچھنا ہے کہ اب جب کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے پھر ہم چاند کو دیکھ کر کیوں مہینوں کا آغاز کرتے ہیں، ہم ایک کیلنڈر ہی کیوں نہیں پورے سال کا بنا لیتے۔ تو شاہ صاحب سوال تو اچھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث میں ہمارے لیے معاملات اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیے ہم اس پر ہی عمل کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرما رہا ہے یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے محبوب تم سے ہلال کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، تم فرما دو وہ لوگوں کے کاموں اور حج کے لیے اوقات ہیں۔ تو دیکھیں ہلال یعنی چاند کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگوں کے کاموں اور حج کے لیے اوقات ہیں۔ تو چاند کو دیکھنے کا ایک تو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں یہ ثبوت مل گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور افطار نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور اگر ابر ہو مقدار پوری کر لو۔ اور بخاری مسلم میں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اور اگر ابر ہو یعنی بادل ہوں تو شعبان کی گنتی 30 پوری کر لو۔ تو اب یہ دو حدیثیں صرف میں نے آپ کی تو دلیل کے طور پر پیش کی ہیں، ورنہ حدیثیں اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس کی تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے بہار شریعت، اس کے حصہ پنجم میں چاند دیکھنے کا بیان باقاعدہ ایک باب باندھا ہوا ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل اس کی مل جائے گی۔ اور رہی بات یہ شاہ صاحب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس ترقی کر گئی ہے کیلنڈر بنا لیں، تو دیکھیں سائنس نے آج ترقی کی ہے، اور کیا ترقی کی ہے، آج بھی مطلب بہت سے نظریات سائنس کے ایسے ہیں جن کو خود سائنس جو ہے رد کر رہی ہے۔ ماضی میں سائنسدانوں نے کچھ مطلب نظریہ بنایا اور آج کی سائنس ان کا رد کر رہی ہے۔ آج جو سائنس نے مطلب ایجادات کی ہیں یا جو نظریات قائم کیے ہیں، آنے والے وقتوں میں سائنسدان ہو سکتا ہے کہ ان کا رد کر دیں۔ تو اب چاند کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ رد نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو حرکت عطا فرمائی ہے، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنا، چاند کو دیکھ کر افطار کرنا، تو اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ اب سائنس کی تھیوری پر اگر ہم یقین کرتے ہوئے جو ہے اگر سالانہ کیلنڈر بنا لیں اور آج سے 20-25 سال کے بعد سائنس یہ مطلب تھیوری ہی اپنی بدل دے اور وہ کہے کہ جو پہلے 20-25 سال پہلے جو کیلنڈر بنایا گیا تھا اس میں فرق ہے، لہذا ٹائمنگ جو ہے بدل لیں۔ اب جو ٹائم بدلی جائیں گی تو مجھے بتائیں کہ پوری امت کے روزے 20-25 سال کے جو ہوں گے ان کا کون جواب دہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو ہمارے سائنس جو ہے ہم اس کو اسی حکم پر مانیں، سائنس کو ہم اسی طور پر مانیں گے کہ جو شریعت کے مطابق ہو۔ شریعت ہماری اصل ہے، سائنس اصل نہیں ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالی نے اتنے اختیارات دیے کہ آپ اشارہ فرما دیتے تو سورج پلٹ آتا، اشارہ فرما دیتے تو سورج جو ہے وہ پلٹ آتا، چاند کے جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام تو بلا شک و شبہ اللہ کے طفیل، اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ اگر سرکار خود ہی سالانہ فرما دیتے ٹائمنگ تو اب اس سے بڑھ کر اور کیا تھی؟ آقا علیہ السلام سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی، سرکار چاہتے تو اوقات ارشاد فرما دیتے۔ لہذا جب سرکار علیہ السلام نے ایک طریقہ امت کی آسانی کے لیے چاند دیکھنے کے بارے میں فرما دیا، اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا، تو ہم رویت ہلال ہی کے ذریعے اسلامی مہینوں کا آغاز کریں گے۔
تو جن اسلامی ممالک میں رویت ہلال کمیٹی نہیں ہے، یہ وہاں کی حکومت کا کام ہے کہ وہ بنائے، اور سالانہ جو ہے وہ مطلب نہ بنائے، وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہی ہے کہ رویت ہلال کمیٹی بنائی جائے۔ اب سائنس کو ہم اس طور پر مان سکتے ہیں کہ آج بھی ہمارے ہاں مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ، جو کہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں پاکستان کے، یہ اور ان کے رفقا اور سب کمیٹیاں مختلف شہروں میں بیٹھ کر دوربینوں کے ذریعے جو ہے وہ دیکھتی ہیں تاکہ چاند نظر آ جائے۔ اب یہ دوربین کا استعمال آپ سمجھ لیں کہ سائنس کی موافقت ہو گئی، لیکن دیکھنا ہمیں مطلب چاند ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور چاند دیکھا بھی زمین سے جائے گا۔ زمین سے مراد ہے کہ آپ بھلے کسی بلڈنگ پہ چڑھ کے دیکھ لیں، وہ زمین ہی ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ کسی جہاز میں سوار ہو گئے اور آسمان کی بلندیوں پہ جا کے چاند دیکھ لیا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زمین پر رہ کر ہی چاند کو دیکھا جائے گا اور اس کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ جب یہ وضاحت اپنے ان دوستوں کے سامنے بیان کر دیں گے تو ان کی تشفی ہو جائے گی کہ جو قرآن اور احادیث مبارکہ میں احکام ہیں ان کو ہی ماننا چاہیے، یہی دین اسلام ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔